بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے سپر پاور کون ہے۔ زندگی بدل دینے والا یہ بیان ہے، اس کو آخر تک لازمی سنیں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج جب ہم دنیا کی نام نہاد سپر پاور، ان کے ایٹمی ہتھیاروں اور معاشی دبدبے کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے، قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کا یہ ایک جملہ فتعال اللہ المالک الحق ہمیں کائنات کی سب سے بڑی سچائی بتاتا ہے کہ حقیقی بلندی اور سچی بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا کی سپر پاور تو مٹی کا ایک گھر ہے جنہیں اپنی بقا کے لیے فوجوں اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اللہ وہ ہے جو ہر کمزوری سے پاک ہے اور ہر انسانی سوچ سے بلند ہے۔ وہ ایسا المالک ہے جس کے قبضے میں زمین و آسمان کی ہر چیز ہے اور جس کا اقتدار کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، جبکہ دنیا کے حکمران آج تخت پر ہیں اور کل قبر میں ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طاقت ہی الحق یعنی سچی اور دائمی ہے، جبکہ مادی طاقتیں ایک سراب اور دھوکہ ہیں جو اللہ کے حکم کے بغیر ایک مچھر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس یاد رکھیے، اصل سپر پاور وہ نہیں جس کے پاس اقوام متحدہ میں ویٹو پاور ہے، بلکہ اصل سپر پاور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے جس کے پاس کن فیکون کی طاقت ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا کے مصنوعی روب سے نکل کر اس سچے بادشاہ سے لو لگانی چاہیے جو پل میں تختوں کو الٹنے، تقدیروں کو بدلنے اور سپر پاوروں کو منہ کے بل گرانے پر قدرت رکھ رہا ہے۔ رب تعالیٰ کی اس عظمت و کبریائی کو سمجھنے کے بعد جب ہم آج کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں ہر طرف مادی طاقت کا شور سنائی دیتا ہے۔ آج کی دنیا میں سپر پاور اس ملک یا طاقت کو کہا جاتا ہے جس کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی، معاشی استحکام اور ہلاکت خیز ہتھیار ہو، اور انسان اپنی بنائی ہوئی مشینوں اور ایٹمی طاقت پر اتنا نازا ہے کہ وہ اس حقیقت کو بھول گیا ہے کہ یہ سب محض اسباب ہیں، خالق نہیں۔ قرآن کریم ہمیں شعور دیتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ یہ مادی چیزیں نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہے جس نے مادے کو وجود بخشا ہے، کیونکہ جب مادے کا وجود ہی اللہ کے حکم کا محتاج ہے تو اس سے بنی ہوئی مشینیں اللہ کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہیں؟ بس یاد رکھیے کہ جب ہم دن میں 20 مرتبہ اپنی نمازوں اور اذانوں میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں تو اس کا شعوری مطلب یہ ہے کہ کائنات کی ہر مادی طاقت، ہر ایٹمی قوت اور ہر بڑی سے بڑی حکومت اللہ کی کبریائی کے سامنے بے بس ہے، ایک مٹی کا ذرہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس مادی طاقت کے سحر کو توڑنے کے لیے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی شان کو مشعل راہ بنانا ہوگا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو نصیحت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، وہ یہ کلمات ہیں جو ہر مسلمان کے عقیدے کی بنیاد ہونے چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا غلام واعلم ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوك بشیء لم ينفعوك الا بشیء قد كتبه اللہ لك، یعنی ہے لڑکے یہ بات جان لے کہ اگر ساری امت یعنی دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اور لشکر مل کر تجھے کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ لیا ہے۔ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور اگر وہ سب مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو تب بھی نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے حق میں لکھ لیا ہے۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث، یہ حدیث مبارکہ واضح الفاظ میں اعلان کر رہی ہے کہ دنیا کی اصل سپر پاور وہ نہیں جو طاقت و توانائی یا مادی وسائل کے بل بوتے پر دنیا کی تقدیر بدلنے کے دعوے کرتی ہے، بلکہ حقیقی سپر پاور تو وہ خدا وحدہ لا شریک ہے جس کے اذن کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ جب ایک مومن کا یہ یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ نفع اور نقصان کی چابی صرف اللہ کے پاس ہے، وہ چاہے گا تو ہی ملے گا، وہ نہ چاہے تو کوئی میرا بال بھی دکھا نہیں کر سکتا، سب کچھ اسی کی چاہت سے ہے، تو پھر اس کے دل سے دنیا کے فرعونوں اور جھوٹی طاقتوں کا خوف ہمیشہ کے لیے نکل جاتا ہے اور وہ صرف اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ عقیدے کی اس پختگی کو تاریخ کے آئینے میں دیکھیں تو ہمیں وہ عبرتناک منظر نظر آتا ہے جب نمرود اپنے وقت کی سب سے بڑی سپر پاور بنا بیٹھا تھا، اس کے
پاس بے پناہ دولت اور بہت بڑی فوج اور تکبر کا ہر سامان موجود تھا، یہاں تک کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے سرکشی کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر دیا انا احیی و امیت، یعنی میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ اس کا خیال تھا اس کی مادی طاقت اسے ناقابل شکست بنا چکی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت کا غرور توڑنے کا فیصلہ کیا تو اس کے مقابلے کے لیے کوئی فرشتوں کا لشکر نہیں بھیجا، بلکہ اپنی ایک حقیر اور کمزور ترین مخلوق مچھر کو مقرر کر دیا۔ وہ مچھر اس کے ناک کے راستے دماغ میں جا گھسا اور پھر وہ عظیم بادشاہ، یعنی عظیم کا مطلب یعنی بہت بڑا بادشاہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، سکون کی بھیک مانگنے لگا اور درد کی شدت سے بچنے کے لیے اپنے سر پر جوتے مروانے پر مجبور ہو گیا۔ اس واقعے میں پوری انسانیت کے لیے یہ بہت بڑا سبق چھپا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مغرور سپر پاور کو ذلیل کرنے پر آتا ہے تو اسے مٹانے کے لیے ایٹم بموں کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ اپنی سب سے کمزور مخلوق کو اس پر مسلط کر کے دنیا کو دکھا دیتا ہے کہ حقیقی بادشاہت اور حقیقی طاقت صرف اللہ تعالیٰ ہی۔ اسی طرح تاریخ عالم کا ایک اور عبرتناک باب قرآن کریم نے سورۃ الفیل میں محفوظ کر دیا ہے، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے وقت کی ایک اور بڑی مادی طاقت ابرہہ کا ذکر کیا۔ ابرہہ کے پاس ہاتھیوں کا بہت بڑا لشکر تھا جو اس دور کے سپر ٹینک سمجھے جاتے تھے، اور جب وہ اس مادی طاقت کے ذہن میں بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے نکلا تو بظاہر مکہ والوں کے پاس اس کا مقابلہ کرنے کی کوئی ہمت و طاقت نہیں تھی، لیکن پھر چشمے فلک نے وہ منظر دیکھا کہ اللہ نے کسی ایٹمی قوت یا بڑے لشکر کے بجائے ابابیل جیسے ننھے پرندوں کو حکم دیا اور انہوں نے کنکریوں کے ذریعے اس بہت بڑی فوج کا وہ حال کیا کہ قرآن پاک نے نقشہ کھینچ دیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّعْقُولٍ، پھر اللہ نے انہیں کھائے ہوئے بوسے کی طرح کر ڈالا۔ یہاں غور طلب نکتہ یہ ہے کہ آج کے جدید میزائل، ڈرونز اور ہلاکت خیز ہتھیار اللہ کی بھیجی ہوئی ان ابابیلوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایمان کا یہ سبق دیتا ہے کہ اگر اللہ کی نصرت اور مدد ساتھ ہو تو بڑے سے بڑے مادی اسباب بے معنی ہو جاتے ہیں، اور دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور اللہ کی ایک ادنا سی مخلوق کے سامنے ڈھیر ہو جاتی ہے۔ تاریخ کے ان اوراق سے ذرا آگے بڑھ کر اگر ہم جدید دور کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں سپر پاور ہونے کے دعوے داروں کے وہ قبرستان نظر آتے ہیں جہاں کبھی طاقت کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ ایک وقت تھا جب کیسر و کسریٰ کی عظیم سلطنتیں یعنی روم اور فارس دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرتی تھی۔ ان کا جاہ و جلال ایسا تھا کہ لوگ ان کے نام سے کامتے تھے، مگر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو ریت کی دیوار ثابت۔ پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا جب پچھلی صدی میں سوویت یونین ایک ایسی عظیم یعنی بہت بڑی مادی طاقت بن کر ابھری جس کے ایٹمی ہتھیاروں اور فوجی روب سے پوری دنیا لرزتی تھی، مگر اللہ کی بے آواز لاٹھی نے اس کا وہ حال کیا، وہ سپر پاور ٹکڑوں میں بٹ کر تاریخ کا حصہ بن گئی۔ قرآن کریم میں سچ فرمایا گیا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ دن ہے جنہیں ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ یہ بدلے ہوئے دن ہمیں پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ ہے انسان تو جن سپر پاورز کے نام سے مرعوب ہے یہ سب مٹنے والی ہیں۔ کبھی یہاں روم کا سکہ چلتا تھا، کبھی فارس کا ڈنکا بجتا تھا، کبھی سوویت یونین کی ہیبت تھی، مگر آج ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ جو مٹ جائے وہ سپر پاور نہیں ہو سکتا، بلکہ حقیقی سپر پاور وہی ہے جو سب کو مٹانے والا ہے اور خود ہمیشہ رہنے والا ہے۔ بس جب بڑی بڑی سلطنتیں اور بلاک اللہ کے ایک اشارے پر ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں تو پھر ایک مومن کا دل ان عارضی طاقتوں سے کیوں ڈرے؟ ہمیں تو صرف اس ذات سے لو لگانی چاہیے، اس ذات سے ڈرنا چاہیے جس کی بادشاہت کو کبھی بھی زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اسی تسلسل میں جب ہم آج کے دور حاضر پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں مادی طاقت کے نشے میں چور نئے فرعون اور نئی نئی سپر پاور نمودار ہوتی دکھائی دیتی ہیں جو اپنے ایٹمی میزائلوں اور ٹیکنالوجی کے ذہن میں خدائی کا دعویٰ کرتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں فتنہ فساد کا بازار گرم کر رکھا ہے، جہاں چاہتی ہیں بے گناہوں کا خون بہاتی ہیں اور اپنی مادی برتری کے بل بوتے پر قدیم تہذیبیوں کو مٹانے اور انسانیت کو غلام بنانے کے بلند بانگ دعوے کرتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کائنات کا وہ الہی اصول نہ کبھی بدلا ہے اور نہ بدلے گا۔ ان جدید طاقتوں کا حشر بھی وہی ہونا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہوئے نمرودوں، فرعونوں اور بڑی بڑی مغرور سلطنتوں کا
ہوا، کیونکہ قرآن کا اٹل فیصلہ آج بھی فضاؤں میں گونج رہا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر وہ چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی ذات باقی رہے گی جو بڑی عظمت والی اور جلال والی ہے۔ البتہ جہاں ہمارا ایمان ہے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، وہیں اسلام ہمیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ان کے مقابلے کے لیے جتنی ہو سکے قوت تیار رکھو۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ ہم توکل کے نام پر سستی نہ کریں، بلکہ دشمن کا رعب توڑنے کے لیے خود کو جدید سائنس اور دفاعی ہتھیاروں سے لیس کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اور آج کے دور کا تلخ سچ یہ ہے کہ امن و سکون ایٹم بم کے سائے میں ہے۔ آج کی دنیا میں جو دفاعی لحاظ سے جتنا مضبوط ہے وہ عالمی سطح پر اتنا ہی معتبر اور محفوظ ہے۔ ہمیں اپنی دفاعی صلاحیت کو اس حد تک مضبوط کرنا ہے کہ کسی باطل سپر پاور کو مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرات نہ ہو سکے۔ بس ہمارا عقیدہ یہ ہوا کہ اسباب کی تیاری ہمارا فرض ہے، مگر نصرت و فتح اسی سچی سپر پاور کی طرف سے آتی ہے جو کل بھی حاکم تھا، آج بھی حاکم ہے اور اب